Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Rashid Qureshi from Punjab Group of Colleges. Dear students, today we will study the text of lesson number 14. The name of lesson is A Long Walk Home. Dear students, start करते हैं इस text की reading को. I grew up in the south of Spain in a little community called Estepona. Writer अपनी life story को बयान करता है कि उसकी परवरिश हुई स्पेन के जनूब में एक छोटे से इलाके में जिसका नाम एस्टिपोना था. I was 16 when one morning, وہ بتا رہا ہے کہ جب وہ 16 سال کا تھا ایک صبح my father told me I could drive him into a remote village called Mejes about 18 miles away. اس کے والد نے اس کو حکم دیا کہ کیا وہ اس کو میجس جو ان کے گھر سے 18 میل دور کے فاصلے پہ ہے کیا وہ اس کو لے جائے گا گاڑی پہ on the condition، اور اس کے والد نے شرط یہ لگائی that I take the car to be serviced at a nearby garage، کہ وہ اسی دوران گاڑی کی سروس کرا لے گا کسی بھی قریبی گیریج میں لے جا کے. ہیونگ جسٹ لرن ٹو ڈرائیو، جیسے میں نے سنا کہ مجھے ڈرائیو کرنے کا موقع ملے گا، اینڈ ہارڈلی ایور ہیونگ دا اپرچونیٹی ٹو یوز دا کار. یہاں پہ رائٹر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس بہت کم موقع ہوتا تھا کہ وہ گاڑی چلا سکے. آئی ریڈیلی ایکسیپٹڈ، اس موقع کو اس نے غنیمت جانا اور اپنے باپ کے حکم کو بجلانے کے لیے اس نے فوری حامی بھر لی. آئی ڈروپ ڈیڈ انٹو میجس، کہتا ہے کہ میں اپنے والد کو میجس لے گیا، اینڈ پرومس ٹو پک ہم ایٹ 4 PM، اور میں نے وعدہ کر لیا اپنے والد سے کہ 4 بجے اس کو میں پک کر لوں گا. دین ڈروپ ٹو اے نیئر بائی گیریج، پھر میں اپنی گاڑی قریبی گیریج میں لے گیا، اینڈ ڈراپڈ آف دا کار، اور وہاں گاڑی میں نے کھڑی کر دی. بیکاز آئی ہیڈ اے فیو آورس ٹو اسپیئر، میرے پاس کچھ گھنٹے تھے. آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو کیچ اے کپل آف موویز ایٹ اے تھیٹر نیئر دا گیریج، میں نے فیصلہ کیا کہ قریبی گیریج سے قریب ایک تھیٹر تھا جہاں پہ کچھ دیر موویز دیکھ لی جائے. However, I became so immersed in the films، لیکن میں موویز دیکھنے میں اتنا مصروف ہو گیا that I completely lost track of time، کہ میں بھول ہی گیا کہ میں نے اپنے والد کو 4 بجے پک کرنا تھا. When the last movie had finished، جب آخری مووی ختم ہوگی، I looked down at my watch، میں نے گھڑی کو دیکھا. It was 6 o'clock، 6 بج رہے تھے. I was 2 hours late، جس کا مطلب تھا کہ میں اپنے کیے گئے وعدے سے 2 گھنٹے لیٹ ہو چکا تھا. دوسرے پیراگراف میں آتے ہیں. I knew Dad would be angry if he found out I had been watching movies، میں جانتا تھا کہ میرے والد ناراض ہوں گے اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں موویز دیکھ رہا تھا. He would never let me drive again، تو اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا کہ شاید مجھے دوبارہ وہ گاڑی نہ دیں چلانے کے لیے. I decided to tell him that the car needed some repairs and that they had taken longer than had been expected، میں نے فیصلہ کیا اپنے والد سے جھوٹ بول لوں گا کہ گاڑی کی کام میں کچھ دیر تھی اور جو گیریج میں لوگ تھے جو مکینکس تھے انہوں نے میرے متوقع وقت سے زیادہ وقت لیا اس کو ٹھیک کرنے میں. I drove up to the place where we had planned to meet، میں اس جگہ پہ گیا جہاں پہ میں نے اپنے والد کے ساتھ ملنا تھا. And saw Dad waiting patiently، میں نے دیکھا میرے والد صاحب بڑی بے صبری سے میرا انتظار کر رہے on the corner، ایک نکر پہ. I apologized for being late، میں نے ریگریٹ کیا، میں نے معافی مانگی کہ مجھے دیر ہو گئی ہے. اینڈ ٹولڈ ہیم دیٹ آئی ہیڈ کم ایز کوئکلی ایز کوڈ، کہ میں کوشش میں تھا کہ میں جس قدر جلدی آ سکتا. بٹ دا کار ہیڈ نیڈیڈ سم میجر ریپیئرز، لیکن گاڑی کو کچھ بہت خاص قسم کی ریپیئر درکار تھی. آئی ول نیور فرگیٹ دا لک ہی گیو می، رائٹر کہتا ہے کہ جس انداز میں میرے والد نے میری طرف پلٹ کے دیکھا وہ نظر میں آج تک نہیں بھلا سکا. آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ دیٹ یو فیل یو ہیو ٹو لائی ٹو می جیسن، اس کے والد نے جیسن سے کہا بیٹا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا. یہ بات سن کے مجھے شدید مایوسی ہوئی ہے. وٹ ڈو یو مین، کیا مطلب؟ آئی ایم ٹیلنگ دا ٹروتھ، میں تو آپ سے سچ کہہ رہا ہوں. جیسن نے اپنے باپ کو یقین دلانے کی کوشش کی. ڈیڈ لکڈ ایٹ می اگین، جیسن کے والد نے جیسن کو دوبارہ دیکھا. وین یو ڈڈ ناٹ شو اپ، جب تم کافی دیر تک نہ آئے. آئی کال دا گیریج، میں نے گیریج کال کی. ٹو آسک اف دیر ور اینی پرابلمس، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ دیر کس وجہ سے ہے، کہ واقعی گاڑی کو ریپیئرز درکار ہیں. اینڈ دے ٹولڈ می دیٹ یو ہیڈ ناٹ پکڈ اپ دا کار، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ گاڑی تو وہیں پہ اور تم نے مقررہ وقت پہ گاڑی پک نہیں کی. سو یو سی آئی نو دیر ور نو پرابلمس ود دا کار، تو مجھے تو معلوم ہو چکا تھا کہ گاڑی کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. A rush of guilt ran through me، احساس جرم نے گویا جیسن کو جکڑ لیا. As I feebly confessed my trip to the movie theater، میں نے بڑے مدم سے انداز میں، بڑے کمزور انداز میں اعتراف کر لیا کہ میں قریبی گیریج کے قریب ایک تھیٹر میں موویز دیکھنے چلا گیا تھا. اینڈ دا ریئل ریزن فار مائی ٹارڈینس،
جس وجہ سے مجھے دیر ہوگی. Dad listened intently as a sadness passed through him. جیسن کے والد نے اس کی تمام گفتگو غور کے ساتھ سنی، لیکن ساتھ ساتھ وہ شدید مایوسی اور کرب میں مبتلا ہوتا گیا. I am angry not with you but with myself. اس کے باپ نے کہا بیٹا میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں خود سے ناراض ہوں. You see, I realized that I have failed as a father. آج مجھے احساس ہوا کہ بطور باپ تو میں ناکام ہو گیا. If after all these years, اتنے سالوں کے بعد, you feel that you have to lie to me, تمہیں آج بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے. I have failed because I have brought up a son. میں ناکام ہو گیا بطور باپ کیونکہ میں نے ایک ایسے بچے کی پرورش کی ہے who cannot even tell the truth to his own father. جو اپنے باپ کو سچ نہیں بتا سکتا. I am going to walk home now. میں اب گھر جا رہا ہوں and contemplate اور غور و فکر کروں گا where I have gone wrong all these years. اتنے سالوں میں مجھ سے غلطی کہاں پہ ہوئی. But Dad, it's 18 miles to home. It's dark. You can't walk home. اب جیسن اپنے والد کی منت کرتا ہے کہ 18 میل گھر دور ہے، تاریکی ہو رہی ہے، اندھیرا چھا رہا ہے، آپ کیسے چل کے جائیں گے. My protests, my apologies and the rest of my utterances were useless. جیسن کہتا ہے میں نے جتنی منت سماجت کی، جتنے میں نے ان کی منت ترلے کیے، میری ساری اپالوجی، جتنا ایکسکیوز تھا، سب کچھ بیکار، سب کچھ رائے گاں گیا. I had let my father down. آج میں نے اپنے والد کا حوصلہ گرا دیا تھا. And I was about to learn one of the most painful lessons of my life. اور آج مجھے اپنی زندگی کا بڑا دردناک قسم کا سبق حاصل ہوا. Dad began walking along the dusty roads. میرے والد گرد آلود سڑک پر چلتے جا رہے تھے. I quickly jumped in the car. میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھا and followed behind. اور ان کا پیچھا کرتا رہا. Hoping he would relent. اور مجھے امید تھی کہ شاید وہ گیو اپ کر دیں گے، ہتھیار ڈال دیں گے، میری بات مان لیں گے. I pleaded all the way. سارے راستے میں ان کی منت کرتا رہا. Telling him how sorry I was. ان کو بتاتا رہا کہ میں کتنا زیادہ پریشان ہوں، مجھے کس قدر احساس جرم ہے، اور میں معافی بھی مانگتا رہا. But he simply ignored me. لیکن انہوں نے میری باتوں کو نظر انداز کر دیا. Continuing on silently. خاموشی سے چلتے گئے. Thoughtfully and painfully. سوچتے جا رہے تھے اور گویا کسی شدید کرب میں لگ رہے تھے. For 18 miles 18 میل تک I drove behind him. گھر پہنچنے تک میں ان کے پیچھے گاڑی چلاتا رہا. Averaging about 5 miles per hour. اتنے آہستہ آہستہ 5 میل پر گھنٹہ کی رفتار سے. Seeing my father in so much physical and emotional pain was the most distressing and painful experience that I have ever faced. اب جیسن کہہ رہا ہے کہ اپنے والد کو اتنے زیادہ جسمانی اور جذباتی قسم کی تکلیف بھی دیکھنا میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ سبق تھا. However, it was also the most successful lesson. لیکن ایک لحاظ سے یہ میرے لیے بڑا یادگار اور کامیاب سبق بھی تھا. I have never lied to him since. اس وقت سے لے کے آج تک میں نے کبھی اپنے والد سے جھوٹ نہ بولا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس اسٹوری کا اگر مورل کو دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ کسی بھی صورت میں جھوٹ نہیں بولنا، خاص کر اپنے پیرنٹس کے ساتھ، کیونکہ پیرنٹس جو ہیں جب ان کے ساتھ جھوٹ بولا جائے تو وہ یقینی طور پہ شدید کرب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کی پرورش میں کہیں کمی رہ گی. اور یہی کچھ جیسن اور اس کے والد کے درمیان یہ جو چھوٹی سی اکاؤنٹ ہے، جو اسٹوری ہے، اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے. نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ we will go through the vocabulary and the question answers exercise of this lesson. اللہ حافظ.